وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 28 حصہ اول۔ آج کا موضوع حقیقت میں دین کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈوائے ہوئے اور کچھ بال کتروائے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے۔ بس وہ صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمے کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتح خیبر عطا کر دی، اور اس سے اگلے سال فتح مکہ اور داخلہ حرم عطا فرما دیا۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 28 لفظی ترجمہ۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھجوایا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان باطل پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ سامعین اکرام، تھوڑی سی اس کے آیت کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور بہت مرکزی مضمون ہے۔ اس میں دیکھیں ایک جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے، رسول کیوں بھجوایا گیا ہے یا کیوں بھجوائے جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے بارے میں تو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب ہیں، یعنی اشارہ ان کی طرف ہے، لیکن تمام انبیاء اور رسول آئے کس لیے ہیں، یہ ایک مقصد واضح ہو جانا چاہیے۔ اور بالکل یعنی اس آیت میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول کو بھجوایا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کو ہدایت اور دین حق پہنچائے۔ ہدایت کے میں نے آپ کو معنی کی تھی، ہدایت ایک مختصر لفظ ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ یعنی
مقصود تک پہنچنا، مقصود کیا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ، یعنی منزل تک رسائی، ان دونوں کو ملا کے اگر ہم بتائیں تو یہ ہدایت ہے۔ دیکھیں اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے، ہدایت کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں قرآن ہدایت ہے، قرآن میں دین حق موجود ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اور سوچیں تو یہ واضح ہو کے ہمارے سامنے آئے گا کہ قرآن جس کو ہم مانتے ہیں بلا شک و شبہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور یعنی اس پر ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں ہماری منزل کی پہچان کراتا ہے، نمبر 1، اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، جبکہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں اس بات کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آخر کیوں ہم نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ قرآن تو ہمیں عظیم الشان کامیابیاں عطا فرمانے کا طریقہ ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اس میں ایک ہدایت ہے، ہدن، لیکن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ ہدن للمتقین، آپ نے سورہ بقرہ کے اوائل میں پہلی جو 5 آیت ہے اس میں ہے ہدن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدایت ہے لیکن متقین شخص کی، متقی کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ جو احتیاط رکھتا ہو، زندگی گزارنے میں احتیاط سے کام لیتا ہو۔ ہم تو بس ایک بے سروپا لغو زندگی گزار رہے ہیں جس کا حقیقی مقصود کوئی نہیں ہے۔ ہاں باطل مقاصد تو ہیں، اور باطل مقاصد تو کیا ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے، ظاہر کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے، باطن سے ہم بیگانہ ہیں، اور باطن کی طرف نہ ہماری توجہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ باطن اصل میں تو انسان کی پیدائش کا مقصد تو باطن ہے، ظاہر تو نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے۔ یعنی آخرت کیا؟ باطن، باطن کیا؟ اللہ سبحانہ، اللہ مقصود ہے ہمارا، لا مقصود الا اللہ۔ اب اللہ کو تو ہم مقصود بنانا نہیں چاہتے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا نہیں چاہتے، اب قرآن میں ہمارے لیے ہدایت نہیں۔ تو اب یہ سلوک جو ہم کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ منزل ہماری ہے ہی نہیں، باطن ہماری منزل ہے ہی نہیں، اللہ کو ہم اپنا مقصد حیات بنانا نہیں چاہتے، اور ظاہر ہمارا محبوب و مقصود و مطلوب بن گیا ہے۔ اب ہدایت کے ہم طالب، نہ ہدایت ہماری ضرورت ہے نہ ہم ہدایت کے طالب ہیں، تو یہ وجہ ہے بنیادی طور پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، میں نے یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ وانکم الینا لا ترجعون، یعنی زندگی بے مقصد نہیں ہے، ہم تو اس کو بے مقصد گزار رہے ہیں، یا مقصد اگر ہے بھی تو وہ باطل ہے، مادہ ہے، ظاہر ہے، یہ تو مقصود نہیں ہے۔ آخر کار آپ نے چلے جانا ہے، آپ ظاہر نہیں ہیں، آپ حقیقت میں تو باطن ہیں۔ انتقال کے وقت یہ دونوں چیزیں جدا ہو جائیں گی، ایک حصہ جو ہے قبر میں لٹا لیا جائے گا، اور باطن جو ہے وہ عالم قبر میں چلا جائے گا، جو روح جو ہے، جس کو عالم آپ برزخ کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں، وہاں قیامت تک وہ رہے گی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دیں۔ اب یہ مضمون اس میں وسیع ہے، لیکن میں تھوڑا سا سمیٹتا ہوں سامنے کرام۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ہدایت اور دین حق سے ہم بیگانہ ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔
اور اس لیے دین کی تمام ضروریات سے ہم بیگانہ ہیں۔ یہ جو ہم نے چند وہ روایات کو پکڑ لیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو مکمل دین نہیں ہے، یا اس کا ظاہر دین نہیں ہے، اس کا باطن دین ہے۔ اصل میں روح جو ہے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر سے یعنی ظاہر ہے، لیکن اس کا ایک باطن ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہمارے ظاہری اعمال ہیں، لیکن اس کی ایک روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ اقرار مقصد حیات ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ لیکن ہم نے نہ تو کلمے کا مطلب سمجھا ہے اور نہ کلمے کی ضروریات کو سمجھا ہے۔ تو چونکہ ہم کلمے کے مطلب کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیوں کہ باطن کی طرف ہماری نہ توجہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اب تو ظاہر رہ گیا۔ اب آج کا مسلمان جو مغلوب ہے، معتوب ہے، ذلیل ہے، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے روح قرآن سے بے نیازی اختیار کر لی ہے۔ بس آپ چوم لیں گے، لیکن قرآن میں جو ہے اس پر آپ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ سے میری مراد یہ معاشرہ، آپ سے میری مراد یہ ظاہر اکثریت۔ سامعین کرام، بہرحال رسول کی آمد ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا۔ رسول کی ذات، رسول کا دین آج بھی ہم میں موجود ہے۔ انبیاء مرتے نہیں ہیں، وہ یعنی انبیاء کا تو روح تو کسی کی بھی نہیں مرتی، لیکن اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن رسول اور رسول کا دین موجود ہے۔ رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو ہدایت پہنچانا اور دین حق سے روشناس کرنا، جبکہ اس کے لیے ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ نہ دین حق کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، سچی بات یہ ہے، اور نہ ہدایت کی ضرورت ہے، نہ دین حق کی ضرورت ہے، اور ان دونوں سے ہم بیگانہ ہیں۔ آج کا معاشرہ آپ دیکھ لیں کھلے طور پہ۔ لیکن میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رسول کی آمد ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہری طور پہ آپ کو معلوم ہے، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب رسول کی آمد ایک عظیم الشان عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب اس کا ایک رد عمل بھی ہونا ہے، اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یا تو آپ نے رسول کی تصدیق کریں گے، یا رسول کی یعنی تائید و تصدیق کریں گے، یا رسول کی تکذیب کریں گے۔ رسول کی تائید اور تصدیق کیا ہے کہ رسول کی جو دعوت ہے اس پر آپ لبیک کہتے ہیں۔ کیا لبیک؟ آپ کہتے ہیں نا حاجی کے جو ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اصل میں حاجی کا ترانہ نہیں ہے، یہ صرف حاجی کا ترانہ نہیں ہے، مسلمان کا ترانہ ہے۔ جب رسول آتا ہے تو اللہ کی دعوت پر اس کو ہم سب کو لبیک کہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا پیغام آ گیا ہم پر، تیرا رسول آ گیا، ہم لبیک کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جس مقصد کے لیے بلا رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس پر لبیک کہتے ہیں۔ واقعی آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، رسول آپ کی طرف ہمیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے، ہم اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور مقصود ہمارا نہیں ہے، کوئی اور مطلوب نہیں ہے ہمیں، کوئی اور محبوب نہیں ہے ہمیں سوائے تیرے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ
مقصد میں، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں. لا شریک لک، آپ نے وہ پورا ترانہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اب وہ شریک جو ہے ہم نے تو بہت سے شریک بنا لیے ہیں. محبت میں شریک ہے اللہ، تو ہماری محبتوں سے یعنی دل میں تو اس کی محبت کے علاوہ تمام ظاہر کی محبتیں بھری پڑی ہیں سامنے کی. رخ ظاہر کی طرف ہے، مطلوب ہمیں ظاہر ہے، مقصود ظاہر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو جب آپ کا مقصد ہی نہیں ہے تو وہ جب محبوب نہیں ہے تو وہ آپ کا مقصود بھی نہیں بن سکتا. جب آپ کا مقصود نہیں ہے تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. تو میں کہتا ہوں کہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، مقصود میں، مطلوب میں اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بہرحال یہ حقیقتیں ہیں سامنے کرام جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول آیا کیوں ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں. یہ قرآن ہم جو پڑھ رہے ہیں نا سامنے کرام، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس میں قرآن کا لفظی ترجمہ کر کے اور تھوڑی سی تفسیر کر کے بری الذمہ ہو جاؤں. نہیں، یہ تو ایک دیکھیں میں نے آپ کو کافی مرتبہ کہا ہے کہ یہ ایک ناصحانہ بات ہوتی ہے، ایک نصیحت ہے. قرآن بھی کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. قرآن نصیحت ہے، اور آپ کے سامنے جو اس وقت میں بات چیت کر رہا ہوں یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی ایک نصیحت ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے حقیقی مطلوب، مقصود اور محبوب کو پہچان لیں، جس سے ہم نے آنکھیں پھیر رکھی ہیں اور اس کی طرف ہم رخ کرنا بھی نہیں چاہتے قصدن عمدن. آپ دیکھیں نا، ہم دین کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے. ہاں، دنیا کی طرف اگر کوئی ہمیں متوجہ کرے تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس پہ توجہ کرتے ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے نا. بہرحال اس آیت میں، آیت نمبر 28 سورہ فتح، اس میں ایک عظیم الشان میسج ہے، پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے. اب دین تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں. دین اصل میں نے آپ کو بتایا ایک دین ہے کیا. دین ایک طریقہ زندگی ہے. اب ہم میں سے ہر شخص زندگی گزار رہے ایک خاص طریقے کے مطابق، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مقصد حیات ہے، باطل ہے یا حق ہے، تو اگر باطل مقصود ہے تو ہم باطل کے لیے زندگی گزاریں گے، حق مقصود ہے تو پھر حق کے لیے ہم زندگی گزاریں گے. اب دین جو ہے ہمیں تفصیل بتاتا ہے. یہ مضمون میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن میں مختصر طور پہ ضرور بیان کروں گا آپ کو کہ دین ہے کیا. دین اصل میں خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام ہے. کیا دین ہمیں آمادہ کرتا ہے یا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے سے رک جاؤ. تم رک جاؤ اور رخ اللہ کی طرف پھیر لو اور پھر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو. اب وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیاری بات کہی ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی منزل بامراد ہو جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے. بہرحال ہدایت اور دین حق، تاکہ اس دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر لیں. اب دیکھیں ہم بھی تو ایک زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی تو ایک دین پہ ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دین کا ہم نے اصل میں
ایک محدود مطلب سمجھ لیا ہے، لیکن نہیں، دین تو دیکھیں ہر شخص کا ایک دین ہے۔ اب ہم جس دین کے تابع ہیں وہ ظاہر کا دین ہے، ظاہر پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، سامنے کرام اس کے ہم تابع ہیں، لیکن مادہ تو ہمارا مقصود ہے نہیں، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بات تو غلط ہے، باطل ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ظاہر تو مقصود ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر تو آپ کے ہاتھ آنا ہی نہیں ہے، جتنا بھی آپ حاصل کر لیں ظاہر کو، آپ کے ہاتھ تو نہیں آنا کچھ بھی۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو بہرحال اللہ مقصود ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا۔ دین کا آپ کو میں نے بتایا کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے، نفسانی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی مرضی کو دیکھیں۔ اللہ کی مرضی ہمیں قرآن بتاتا ہے، قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول کی ذات اور اس کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن سنت کیا ہے۔ سامنے کرام قرآن پر عمل کرنے کا عملی طریقہ، یہ بات نوٹ کر لیں، سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے، ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ تابعی ہوں گی، اور ہماری والدہ امی عائشہ کی جو ہے حیات مبارک وہ زیادہ تھی، اور ان کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، سوال کیا کہ امی جان یہ بتائیے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا خلق کیسا تھا؟ امی عائشہ نے واپس سوال کیا سائل سے کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا پڑھا تو ہے۔ کان خلقہ القرآن، امی جان فرماتی ہیں کہ ان کا خلق تو قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آپ اگر سنت پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے رخ پھیر رہے ہیں۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو بھجوایا ہے تو دو چیزیں ہیں، ہدایت اور دین حق، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دیں۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی، ہر انسان ایک، یعنی ہر انسان کا ایک دین ہے۔ دین وہ مروجہ دین مانا نہ لے، میں طرز زندگی میں کہہ رہا ہوں، طرز، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا ایک، ہر ایک کی ایک منزل ہے، حق ہو یا باطل۔ اب جو باطل جن کی منزل بن چکی ہے، یعنی ظاہر، باطل کو میں ظاہر، یعنی باطل کا معنی ظاہر کرتا ہوں، ظاہر جو ہے وہ تو باطل ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو اگر کوئی باطل کے لیے جی رہا ہے، ظاہر کے لیے جی رہا ہے، تو اس کا بھی ایک طرز زندگی ہوگا، اس کی ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو بہت آسان ہے، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی ترجیحات، اور میں آپ کو تھوڑا ٹیسٹ بھی بتا دوں نا کہ آپ کیسے اندازہ لگ کہ میری منزل باطن ہے کہ ظاہر ہے۔ میں آپ کو ٹیسٹ یہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کی پریشانیاں، آپ کی سوچیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چیز آپ کو کھٹک رہی ہے، یا کیا چیز آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اگر ظاہر ہے تو ظاہر آپ کو اپنی طرف بلائے گا، اور جو بھی خواب ہوں گے وہ آپ کو دکھائے گا۔ آپ ان خوابوں کو اپنے لیے ایک امید بنا لیں گے کہ میں یہ حاصل کروں گا، اب یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ خواہشات دنیا۔ تو اگر آپ کی پریشانیوں کا تعلق ظاہر سے ہے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ ظاہر پرست ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں، آسان ٹیسٹ ہے اور بلا معاوضہ ہے۔ اگر آپ کی پریشانیاں اور آپ کی ساری، آپ دیکھ لیں نا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میری بھائی بہن، ماں باپ، یہ رشتہ دار، یہ میری کوٹھی، یہ میرا بنگلہ، یہ میرا کاروبار، یہ میری گاڑی، اگر یہی آپ کی پریشانیاں ہیں، یہی آپ کے خواب ہیں، یہی آپ کا کچھ سارا لینا دینا سارا اگر آپ کا ان چیزوں سے ہے، تو آپ ایک دنیا دار شخص ہیں۔ مرد یا عورت اس میں تقسیم، آپ
ایک دنیا دار انسان ہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ اللہ والے نہیں ہیں، آپ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، ٹھکانہ آپ کا جہنم ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور روزے بھی رکھ رہا ہوں اور کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کی نیت خراب ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے جن 3 اشخاص کو، حدیث حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے ان 3 مسلمان لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کی دنیا میں رہنے کی نیت جو تھی وہ دنیا تھی۔ وہ تفصیل ہے، موجود ہے، بڑی صحیح حدیث ہے۔ تو نیت اسلامی کام کیے، ایک عالم تھا، ایک شہید تھا اور ایک سخی تھا، ساری زندگی دینی کام کیے۔ عالم نے اور شہید نے اپنی جان قربان کر دی، اور غنی نے جو ہے وہ ساری زندگی مال خرچ کرتا رہا، اور ایک عالم ہے وہ ساری زندگی علم پھیلاتا رہا، علم سیکھا اور علم پھیلایا۔ لیکن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ان تینوں کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ دیکھیں، مغالطے میں اگر آپ رہ گئے، مغالطہ آپ کو لگ گیا، مغالطہ کہتے ہیں نا، آپ ایک چیز ہے، آپ اس کو غلط سمجھیں تو یہ تو مغالطہ ہے۔ پیتل کو اگر سونا سمجھ کے آپ خرید رہے ہیں، اور مثال کے طور پہ آپ کو سونے کی ضرورت ہے، اور ایک چیز بظاہر سونے کا رنگ اس پہ چڑھا ہوا ہے لیکن وہ ہے تانبا، لوہا ہے، رنگ تو چڑھ جاتا ہے نا سونے کا، تو پھر یہ ہے کہ پھر کیا ہے، آپ تو مغالطے میں آپ نے نقصان کر لیا۔ زندگی کو میں آپ سے بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کبھی مغالطے میں نہ رہیں۔ زندگی گزارنے کے بارے میں کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ لوگ تو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اس میں کچھ علماء سو بھی شامل ہیں، لیکن وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، دھوکے میں نہ رہیں۔ ایمان عمل کے بغیر مقبول نہیں ہے سامنے کرام۔ ایمان کا مطلب ہی یقین ہے۔ آپ کا یقین ظاہر پہ ہو گیا تو ایمان تو غارت ہو گیا آپ کا، آخرت پر تو آپ کا ایمان نہیں ہے۔ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، ہمارا یہ ایمان اور یقین ظاہر پر ہے، ظاہر ہماری توجہ کا مرکز، اور ظاہر ہماری ترجیح، ظاہر سے محبت، اور ظاہر ہی مطلوب، اور ظاہر ہی مقصود، یہ سارے جہنمیوں کے کام ہیں سامنے کرام۔ مغالطے میں نہ رہنا کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، مغالطے سے نکلیں۔ دین عمل کا نام ہے، آپ وہ دین ہی کیا جس پر عمل نہ ہو۔ آپ یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ کی منزل دنیا ہے اور دنیا ہی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ ایک بہت کثیر تعداد ہم میں ایسے لوگوں کی موجود ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والوں، ما یخدعون الا انفسهم، کسی اور کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے اپنے سوا۔ تو یہ مغالطے میں نہ رہنا سامنے کرام، اصلی ایمان تلاش کرے۔ دین، میں نے آپ کو کہا کہ دین ہے کیا چیز، خواہشات سے رک جانے کا نام، مقصد اللہ تعالیٰ کو بنانے کا نام ہے دین۔ مقصود اللہ، طریقہ بندگی رب، بس سامنے کرام۔ بہرحال ٹائم ہمارا اختتام پذیر ہے، اور اس وقت میں آپ سے
اجازت طلب کروں گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ترجمہ سنا دیں. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، بھجوایا ہے اس نے اپنے رسول کو، بالہدی و دین الحق کے، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے دیگر تمام ادیان پر. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. It is he who sent his messenger with the guidance and the religion of truth to make it prevail over all religions. God suffices as witness. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.